وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضور مہر الملت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت اس پروگرام کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی محترم حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے صاحبزادے سید شاہ نواز شاہ صاحب اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور جب ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اتنا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا کہ طبیعت سفر کی وجہ سے مستقل اصل میں میرے سفر چل رہے ہیں. ایک دن پہلے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے یہ پروگرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے میں نجف اشرف سے حاضر ہوا اور وہاں حاضری دی کربلا معلیٰ میں، اور ایک دن آرام کیا ہے اور دوبارہ سفر شروع کر کے یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، صرف حضرت قبلہ شاہ صاحب کی محبت اور ان کے خلوص کی وجہ سے. اور یہ حضور مہر الملت کا ایک کرم اور ان کی ایک کوالٹی ہے. یہ بہت کم لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، اور خاص کر جتنی برادریاں لوگ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا سادات ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، لیکن حضور قبلہ عالم کا یہ ایک آپ پرسنالٹی کا کیرزما کہیں کہ آپ کثیر تعداد کے اندر سادات کرام کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کی ذات کے اوپر متفق بھی ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کرنی ہے، اور اتنے جو فاضلین یہاں پر اس وقت موجود ہیں مجھ سے پہلے گفتگو فرما چکے ہیں، اور اس وقت بھی یہاں پر میں چہرے دیکھ رہا ہوں. حضرت قبلہ سید صداقت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیات وہ دیگر یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے سامنے علمی گفتگو جھاڑنا یا کوئی ایسی بات کرنا اس کا تو میں متحمل نہیں ہو سکتا. صرف چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی جو کانفرنس ہے اس کا جو عنوان ہے وہ کتاب و عطرت کانفرنس رکھا گیا ہے. آخر کیا وجوہات بنی کہ اہل سنت کے اوپر ایک ایسا کٹھن دور، ایک ایسا وقت آیا کہ اہل سنت کا مزاج ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمیشہ تعظیم کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے. لیکن جو غالب چیز اہل سنت کے اندر رہی ہے، شروع سے آپ ہمارے اسلاف کو بزرگان دین کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، وہ جو غلبہ رہا ہے وہ محبت اہل بیت کا رہا ہے. اس کے اندر چاہے جو بھی ایام آتے ہوں، محرم کے ایام آتے ہوں، مولا علی کرم الکریم کے دن آتے ہوں، حضرت سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت ہمارے جو اکابر تھے، یہ میں نے سنا ہے اور یہ قول ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ درس فرمایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، تو سیدہ خاتون جنت کا نام آتا تو فرماتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، جاؤ دوبارہ تازہ وضو کر کے آؤ، پھر آپ کا نام مبارک لیا کرتے تھے. یہ کیا دور آیا اہل سنت کے اوپر؟ کیوں اتنی مشکل وقت آیا کہ آج ہم کو یہ کانفرنسیں کر کے باور کرانا پڑ رہا ہے؟ میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں آپ لوگ بخوبی واقف ہیں. اس قوم کو قبلہ اس پوری قوم کو باقاعدہ بھکاری بنایا جا رہا ہے. اب نئی نئی اسکیمیں شروع کی جا رہی ہیں، سارا پیٹ کا دھندا ہے، سب پیسے اور مال بٹورنے کے طریقہ کار ہیں. اہل بیت سے دور کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے. ایک چھوٹا سید بچہ ہوتا ہے، وہ بھی شادی ہوتا ہے، اس کا بھی ادب ہوتا ہے. وہ اس سے کیوں ادب کر رہے ہو؟ ہم گھس گھس کر تھک گئے. ہم اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، کراکوری پہنتے ہیں،
ہم اتنے بڑے عالم بن گئے، فاضل ہو گئے، تمہارا چھوٹا آ جائے شادی تو وہ بھی شادی ہے، تمہارے پاس تو کوئی پاگل سید بھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں وہ چلا شادی ہے، کہتے ہیں نا اس کو۔ وہاں یہ کیوں ادب کیا جا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم فلانے کا کریں گے، فلانے کا نہیں کریں گے۔ تو ہمارا انٹرنیشنل کام ہے، اتنے ممالک میں ہمارا پھیلا ہوا ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں۔ میرا آپ کو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراکوری ٹوپیاں، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے مرید، لاکھوں مریدوں سے اہل سنت کا اجماع نہیں ہوتا ہے۔ اہل سنت کا اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں علی کھڑا ہوتا ہے، اہل سنت کا اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں حسین کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں، یزید کے مرید کم تھے، مرید ہی کہیں گے نا، اس کو ماننے والے جو تھے اس کے لاکھوں تھے اس کے ماننے والے۔ اور ایک اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہوں یا ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ رہتے ہوں، اگر 51% ووٹ آپ کو مل جائیں اور تو آپ بن جاتے ہیں حاکم۔ یزید کو پتا ہے کہ یار ساری امت مجھے مان گئی ہے، تقریباً سب میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ ایک حسین کے ووٹ کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ ساری امت کا ووٹ ایک طرف، ایک امام علی مقام کا ووٹ ایک طرف۔ اسی طریقے سے آج جو امت کے اندر اجماع اہل سنت کا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس اجماع کے اندر جماعت علی نہ ہو وہ کون سا اجماع ہے؟ جس اجماع میں مہر علی نہ ہو وہ اجماع کیا ہے؟ جس اجماع کے اندر یہ جو چہرے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین 72 نفوس کے ساتھ پوری امت تھے، چاہے اس طرف 4000 کا لشکر ہو یا 10,000 کا لشکر ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت کلام بھی کرتے تھے، ادھر بھی نماز ہوتی تھی ادھر بھی نماز ہوتی تھی، لیکن امت کا اجماع ان 72 نفوس کو مانا جاتا ہے۔ جہاں یہ کھڑے ہیں یہ پوری امت ہے۔ تم ان سارے سادات کو جتنے آپ خان والے اٹھا کر دیکھ لیں، الحمدللہ میں اس بات کے اوپر بڑا مطمئن ہوتا ہوں الحمدللہ کہ زیادہ تر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تقریباً 99% جو سادات خان وادے ہیں وہ اس وقت اس موضوع پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس چیز سے پرواہ نہ کریں کہ یہ ہے وہ ہے، بھائی پیسے کا کھیل ہے۔ اب تو باقاعدہ کمیشن دی جاتی ہے، آپ اسٹال لگائیں اور آپ پیسے لیں، آپ کی 18,000 روپے تنخواہ بھی ہوگی، آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے، آپ کو اچھا ٹریننگ بھی ہوگی۔ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میں بڑا بے روزگار، بڑا پریشان تھا، مجھے آفر ہوئی آپ کی 2 دن ٹریننگ دی جائے گی، 2 دن میں آپ کو پہلے طریقہ سمجھایا جائے گا، آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، حلیہ کیسا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ ایک اسٹال کھولیں گے، 8 گھنٹے آپ نے اسپیکر لگانا ہے اور وہاں بیٹھ جانا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر اس سے تبلیغ دین ہو رہا ہے۔ کیا تبلیغ دین ہو رہا ہے؟ ناسبیت پھیلائی جا رہی ہے، اہل بیت کی دشمنی سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ مسجدیں تو یزید نے بھی بنائی تھی، اس نے تو اس طرح کے کام اس نے بھی کیے تھے۔ آپ یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی بات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا یہ بٹورنے کے چکر میں ہے کہ یار کہیں ان سادات کی کوئی ہماری تنظیم کو کھا نہ جائے، کوئی سید آ کر، کوئی سید آ کر ہماری تنظیم کو ہڑپ نہ کر جائے، صرف اپنی تنظیم اور اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے اس وقت یہ امت کے اندر انتشار اور یہ افتراق پھیلایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی ایک معمولی سی بات کے اوپر ہمارے عقیدے کے پاسبان ایسے ہیں کہ آپ 2 منٹ بھی انتظار نہیں فرمایا اور کھڑے ہو کر آپ نے اپنے عقیدے کا بربلا اظہار فرمایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے۔ تو جب اتنی سی بات کے اوپر اظہار کر دیں گے تو سیدہ خاتون جنت کی ناموس پر بات آئے گی تو نہیں بولیں گے۔ یہ سنیت نہیں ہے، سنیت کہتے ہی اس کو ہیں بھائی۔ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہو، تمہیں بتائیں صدیق اکبر کون ہے؟ ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ میں تو جب جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک خاص وقت نکال کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمہیں بتائیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ نہیں ہے۔ امت تو یہاں کھڑی ہوتی ہے، اور تم کون سے ابو بکر کو مانتے ہو؟ وہ تو آ کر سیدہ خاتون جنت کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، میں نے اس لیے اپنی سرداری چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر دی کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور اے نبی کے گھر والوں اس لیے کیا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور محمد کی حدیث، تو ہم کون ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کو حضرت فاروق کو فرمائے امام حسین جل میں ممبر اترو اس ممبر سے نیچے،
تو آپ نیچے اتر کر یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ وقت ہوں اور آپ نے یہ کیا بات کہہ دی ہے، چلو بچے نے یہ بات کہہ دی ہے، اٹھا کر اپنا امامہ اتار کر فرماتے ہیں کہ عمر کے سر پہ بال بھی آپ کی امامہ کی وجہ سے۔ یہ خلفۂ راشدین، ہم ان صحابہ کو مانتے ہیں تمہارے ذہن کے اندر۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کوئی لگاؤ ہمدردی نہیں، یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں۔ ان کو کوئی محبت نہیں جاگی، ان کو بغض علی ہے۔ اصل میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک قوم پیدا ہوئی، انہوں نے توحید توحید توحید، جب ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں، عظمت بیان کریں، آپ کی شان رفعت مقام، آپ کی نالین پاک کا ادب کریں، آپ کے منہ مبارک کا ادب کریں، تو فوراً ایک قوم نازل ہو جاتی ہے جو حضور کی تعظیم برداشت نہیں کرتی۔ وہ ہوا کس چیز کو بناتی ہے؟ توحید، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان کے بچے کو بھی قل هو اللہ احد آتی ہے، کوئی کسی کو معبود نہیں مانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سب بچے کو پتہ ہے۔ انہوں نے ڈھال بنایا توحید کو اور روکنا مقصد تھا حضور کی تعظیم کو۔ اسی طریقے سے ایک قوم پیدا ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں کو صحابہ کے کوئی سگے نہیں لگتے، وہ ان کو بغض ہے مولا علی کا، ڈھال بنایا ہوا ہے صحابہ کرام کو۔ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، یا تم نہیں مانتے صحابہ کرام کو؟ ہم تو صحابہ کرام، ہم سے زیادہ اور کون مانے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ عزیزان محترم، میری یہ مختصر سی عام سی باتیں ہیں، کوئی میری علمی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی پڑھی ذہن میں، اس کا تھوڑا سا وہ ایک تتمہ بھی میں نے سوچا، لیکن وہ طوالت ہو جائے گی گفتگو، اور بہت فاضل ان کے سامنے تو بات کرتے ہوئے ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا بات کی جائے اور کیا چھوڑی جائے۔ تو الحمدللہ یہ جو کانفرنسیں اس وقت یہاں منعقد ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ یہ عوام کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا انی تارک فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر الحمدللہ مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ 200 بچے اس وقت یہاں مدرسہ قائم ہے، طلباء ہیں، قرآن کریم حفظ، ناظرہ، تجوید، درس نظامی وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی سکھا رہے ہیں۔ مالک کریم ان آستانوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ان اکابرین اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ